تمہاری ذرا سی لغزش سے یہ مفاہمت خاک میں مل سکتی ہے۔ تم بے فکر رہو، میں نے اپنی زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی ٹھوکر کھائی ہے، میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ مفاہمت دن بدن بڑھتی رہے گی۔ ہو سکے تو مجھے ایک بات اور بتا دو، میرے پاس اخبارات اور ٹیلی ویژن کے سوا خبروں کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ ذرائع بھی آسانی سے دستیاب نہ ہوں۔ نک کی موت کے بعد اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بری طرح بوکھلائے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں اور چپ سادھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے بے پرواہی سے جواب دیا، تمہاری کارروائی نے ان کے حوصلے توڑ کر رکھ دیے ہیں۔ اس کی جگہ کون کام کر رہا ہے؟ سوبراج نے پرتجسس لہجہ میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس پر لا علمی کا اظہار مناسب سمجھا۔ کہا جاتا کہ تم ایجنسیوں کے آدمی ہو، تمہیں ملک بھر کے واقعات کی خبریں ملتی رہتی ہیں، اس معاملے میں تم اتنے بے خبر کیوں ہو؟ یہ ان کے اندر کے معاملات ہیں، جب تک کوئی کھل کے سامنے میدان میں نہیں آئے گا یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ نک کا جانشین کون ہے۔ میں نے کہا، اس کی جگہ کوئی بھی ہو، تم کو اس سے کیا لینا ہے؟ ان سے میری ٹھن گئی ہے، یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے۔ وہ مجھ پر واقعی پوری طرح اعتماد کر بیٹھا تھا اور اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ وہ بولتا رہا، انہوں نے غدار قرار دے کر میری موت کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ نک کی موت سے اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی جگہ آنے والا بھی اسی کی طرح میرے لہو کا پیاسا ہوگا۔ خود کو بچائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آنے والوں کو مارتا رہوں۔ اس وقت تم پر برا وقت آیا ہوا ہے، تم کسی کو کیا مارو گے؟ یہ نہ کہو، پیر کے نیچے آئی ہوئی چیونٹی کاٹ لیتی ہے تو اس کے پھیلائے ہوئے زہر سے آدمی جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ میرے لیے کسی کو مروانا اب بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس نام سامنے ہونا چاہیے۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہارے آدمیوں کو حوصلے دیکھ چکا ہوں، وہ جہانگیر کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اپنی بات چھوڑ دو، ہر دشمن ڈینی نہیں ہوتا، وہ خیال برا نہیں تھا، میں خود بھی ان لوگوں کو ہراساں کرنے کی فکر میں تھا۔ اس ضمن میں اگر سوبراج سے کوئی مدد مل سکتی تھی تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ تمہارا اتنا زوم ہے تو نک کے جانشین کا نام بھی سن لو، اسے گیری ہارٹ کہا جاتا ہے۔ وہ امریکی دفتر خارجہ کا ملازم ہے اور اب نک کی جگہ کام کر رہا ہے۔ یہ نام تم پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ اس نے شکوہ کیا، مجھے شبہ ہوا تھا کہ تم اس سے معافی کی درخواست کرو گے۔ اسے بھول جاؤ، ایف بی آئی کے بڑوں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وہ نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فیصلے نہیں بدلتے، وہ بھول کر بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کیا نیک نے تمہیں تمہارے مقدر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دغا باز لوگ ایسے فیصلوں سے آگاہ نہیں کرتے، کھیر کر دھوکے سے مارتے ہیں۔ اگر تم نے بار بار میری مدد نہ کی ہوتی تو آج میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ بات آج صبح میری سمجھ میں آئی ہے، اس نے خیال انگیز آواز میں جواب دیا۔ تم نک کے خون کا الزام اپنے سر لے چکے ہو، تم کامیاب ہو جاتے ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ گیری بھی تمہارا نشانہ بنائے۔ میں نے دور کی بات سوچتے ہوئے سمجھ پڑا دیا، اسے ورگلانے میں وہ احتیاط ضروری تھی تاکہ اس خون کا الزام کسی اور کے سر تھوپ کر پاکستان کو بدنام نہ کیا جا سکے۔ ویسے وہ لوگ انتہائی درجے کے بدنیت تھے، سوبراج کے اخباری اعلان کے باوجود اصرار کرتے رہے تھے کہ نک میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن سوبراج کے اعتراف کی وجہ سے ان کی الزام تراشی زیادہ زور نہیں پکڑ سکتی تھی۔ تم بے فکر رہو، میں اپنا کریڈٹ کسی اور کو نہیں جانے دوں گا۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے نام سے بھی اسی طرح کانپنے لگیں گے جیسے تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ وہ مجھ سے نہیں، میری صفاقی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری صفاقی نے مجھے بھی خوف زدہ کر دیا تھا، تم سے الجھ کر میں نے کئی آدمی کھوئے ہیں، ان میں شیر دل مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، تم نے اسے مار کر اچھا نہیں کیا۔ اس وقت میری اور تمہاری لڑائی چل رہی تھی، لڑائی میں زیادہ سے زیادہ کاری زخم لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، تم سامنے ہوتے تو شیر دل سے پہلے تمہاری باری آ جاتی۔ اب یہ باتیں ختم کر دو، میں تمہاری دوستی کا خواہاں ہوں، تمہاری خواہش سے پہلے ہی میں تمہیں اتنی ڈھیل دیتا رہا ہوں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ میں نے ذہن میں ایک نیا خیال آتے ہی بات کا رخ بدل دیا۔ میں سب جانتا ہوں، تم نے کم از کم 2 مواقع پر مجھے نک سے بچایا ہے، شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ کل بھی میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ کل کہاں چھوٹ ملی، پچھلی رات میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ مدن لال کے گھر پر آنے والے دوسرے لوگ تھے، میں آتا تو تم بچ نہیں سکتے تھے۔ کیا تمہیں میری پناہگاہ کا سراغ مل گیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے سب معلوم ہو گیا تھا، یہاں تک پتہ چل گیا تھا کہ تم نے شیر دل کی بیوہ کو ایک بڑی رقم بھجوائی ہے تاکہ جرائم کی منڈی میں تمہاری ساکھ خراب نہ ہو۔ یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ میں دوسروں سے الگ رہ کر اپنی راہ بناتا ہوں، اس عورت سے نرمل کمار کا فون نمبر ملا، اس کا ذریعہ مدن لال میرے سامنے تھا۔ میں جب چاہتا اس کے گھر میں گھس کر تمہاری گردن ناپ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ سنیل کو اٹھانے والوں نے صبر نہیں کیا اور وہاں چڑھ دوڑے۔ میں نے وہ باتیں سوچ سمجھ کر دہرائی تھی، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کسی ذریعے سے مسز شیردل سے رابطہ کر کے میری باتوں کی تصدیق کرتا۔ ویسے بھی وہ حقائق تھے، صرف ویرا اور عورت فاؤنڈیشن کا ذکر غائب تھا۔
اس گفتگو کے ذریعے میں صوبراج کے یقین کو پختہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اس حد تک اسے اعتماد میں لے لوں کہ وہ سامنے آنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے لڑائی بہت طول پکڑ گئی تھی، اس سے کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، لیکن اس خبیث سے میرا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تم یہ سب کرتے پھر رہے تھے، میرے خلاف مواد اکٹھا کر رہے تھے، پھر ڈھیل کیوں دے رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم میری طرف سے بے اعتمادی کا شکار ہو اور کسی بھی وقت بھڑک کر تصادم پر تل سکتے ہو، اس لیے تمہاری حرکتوں کا ٹریک رکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ میری محفوظ چالیں تھیں، مگر میں اپنے وعدے پر قائم تھا۔ جب تک تمہاری طرف سے وعدہ خلافی نہ ہوتی میں تم کو تمہارے حال پر چھوڑنے کا پابند تھا۔ اسی وجہ سے تم نے مدن لال کے گھر کا رخ نہیں کیا، رخ کیا تھا مگر باہر سے گھر کا جائزہ لے کر لوٹ آیا۔ یہ سب سنا کر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں بھارت سے آئے ہوئے دونوں بد نصیب ایجنٹوں کے بارے میں تمہیں بتا دوں۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ وہ آج کی رات صدر کے نیو خان نامی سستے سے ہوٹل میں گزارے گے۔ کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں ان کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ میں نے اپنے فوری اشتعال پر قابو پاتے ہوئے تحمل سے کہا، میں تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں، سوچنے کے لیے وقت لینا چاہ رہا تھا۔ اب ان کا پتہ کیوں بتا دیا؟ وہ سوال کرتے ہوئے میری کھوپڑی سلگ رہی تھی۔ میں تمہاری دیانت کا قائل ہو چکا ہوں۔ کچھ دیر پہلے تم روئے زمین پر مجھے اپنا اکلوتا ہمدرد قرار دے رہے تھے۔ کیا وہ ڈھکوسلا تھا؟ اس بار میری آواز میں غیر ارادی طور پر ہلکی سی تلخی آ گئی۔ تم میرے ہمدرد تھے لیکن راہ کے ایجنٹوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے زندہ رہنے کے لیے ان دونوں کی بھیڑ ضروری ہو گئی ہے۔ تم جو چاہو کہتے رہو مگر مجھے یقین ہے کہ تم ان کو زندہ نہیں چھوڑو گے۔ میں اسے باتوں کے داو پیچ میں الجھا رہا تھا تو وہ بھی مجھ سے کم نہیں تھا۔ اس کا نام صوبراج تھا۔ چالاک آدمی کی طرح وہ ایک وقت میں اپنے سارے گھر کھیل جانے کا عادی نہیں تھا۔ رک رک کر اور سنبھل سنبھل کر مجھ سے کھل رہا تھا۔ ان باتوں پر اس سے الجھنا بے سود تھا۔ وہ ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ میری کسی بھی بات سے اچٹ جاتا تو میری وہ ساری محنت پل بھر میں برباد ہو سکتی تھی۔ تم بلا وجہ میری طرف سے بدگمانیوں میں مبتلا ہو، میں اتنا کٹھور انسان نہیں ہوں۔ میں نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹا جا سکتا، ان کے بارے میں دیکھ بھال کر کچھ فیصلہ کیا جائے گا۔ مجھے رہ رہ کر تمہاری باتوں سے خوف آ رہا ہے۔ تم میری شہر سے بہت قریب رہ رہی ہو۔ اگر تم نے شیر دل کی بیوہ کو بھیجی جانے والی رقم کا حوالہ نہ دیا ہوتا تو میرے لیے اب بھی تمہاری باتوں پر اعتبار کرنا مشکل ہوتا۔ آگ سے کھیلنے والے انگاروں سے نہیں ڈرا کرتے، اپنا دل بڑا کرو، میں نے مربیانہ لہجہ میں کہا۔ مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اب ان دونوں کے نام بھی بتا دو۔ حسن اور ذکی ان دونوں کے نام ہیں۔ میرے بے ساختہ سوال پر اسے سوچنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں یا دوسرا کام بھی کرا کے آئے ہیں؟ وہ میری بات سمجھ کر ہنس پڑا اور بولا، پاکستان آنے والوں کے لیے ختنہ لازمی ہوتی ہے۔ ویسے بھی آج کل ایڈز سے بچاؤ کے لیے دنیا بھر میں اس کا رواج ہو گیا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ روٹین کے مطابق ہر کام مکمل ہونا چاہیے۔ سیتا اور گوپال کے بعد وہ نئی جوڑی تھی جس سے دہلی والوں نے آنکھیں بند کر کے سوئے مقتل ہانک دیا تھا۔ وہ آ کر ہوٹل میں ٹھہرے ہی تھے اور صوبراج میرے ساتھ ان کا سودا طے کر چکا تھا۔ وہ آنے والے وقت سے بالکل بے خبر تھے۔ صوبراج سے میری گفتگو خاصی طویل ہو چکی تھی، لیکن نظریہ ضرورت کے تحت وہ جائز بلکہ ناگزیر تھی۔ میں مر کر بھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے گمان تھا کہ میں اپنی باتوں اور یقین دہانیوں سے اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ راہ کے دونوں نووارد ایجنٹوں کے نام اور پتے میرے علم میں آ چکے تھے۔ چند ثانیوں بعد میں نے وہ سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنے مغزنی کرتے ہو، کیا تمہیں کوفت نہیں ہوتی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کئی منٹ پہلے وہاں آ چکی تھی۔ ان باتوں سے عقل رواں ہوتی ہے۔ میری عقل رواں ہونے سے پہلے روانہ ہو گئی ہوتی۔ وہ میری بات کاٹ کے بولی، تم اتنی تیزی کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے ذکور کر پوچھا۔ تم نے کون سی چھوٹ دی ہوئی ہے؟ ویرا نے پلٹ کر سوال کر ڈالا۔ وہ اب تک زندہ ہے، یہ سب سے بڑی چھوٹ ہے۔ تمہیں تو اس کا سراغ ہی نہیں مل رہا تو تم اسے چھوٹ کیا دو گے؟ پچھلی رات بلکہ آج صبح چلال کا فون آنے تک تمہارے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نرمل کہاں رہتا ہے۔ تم بلا وجہ اس سے اتنی لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں کے نتیجے میں راہ کے 2 ایجنٹوں کا سراغ ملا ہے، میں نے اس کے چڑچڑے پن سے معزوز ہوتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد ان پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ یہ صوبراج کا کوئی نیا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پہنچو اور کسی طرف سے آنے والی گولی تمہاری خوبصورت کھوپڑی میں ہوادان ایجاد کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے یقین سے کہا۔ میں جھوٹ اور سچ میں اتنی تمیز کر سکتا ہوں۔ ویرا کو وہ جواب دیتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ایجنٹوں کے پتے ٹھکانے سے لا علمی ظاہر کر کے صوبراج نے ایک مرتبہ مجھے فریب دے دیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی دانش میں اس کے لہجے سے سچائی کی بو آ رہی تھی اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ساری تفصیل اگلی تو میں اپنے غلط اندازے پر خفت محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اور کیا بتایا تمہارے چہتے نے ان کے بارے میں؟
वीरा ने पूछा। मेरे होते हुए किस चहेते की बात हो रही है यहाँ? सुल्तान शाह ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए हाँक लगाई। अभी अभी डैनी का एक नया चहेता पैदा हुआ है जिसका नाम सोबराज है, वीरा ने शौक लहजा में उसे आगाह किया। मेरी मालूमात के मुताबिक वो 40-45 साल पहले पैदा हो चुका था। सुल्तान शाह ने अपनी नाक मुंह पर जोर देते हुए इंकिशाफ किया। इस वक्त या शायद कुछ देर बाद सदर के न्यू खान होटल में रा के 2 एजेंट मौजूद होंगे। मैंने वीरा को नजरअंदाज करके सुल्तान शाह को बताना शुरू कर दिया। इनके नाम हसन और जकी हैं। वो भारत से ताजा दम वारिद हुए हैं। सोबराज का कहना है कि इस वक्त वो रकम और हथियारों की जुस्तजू में है। हमें उनको देखना है। न्यू खान होटल? सुल्तान शाह चुटकी बजाकर बोला। वो तो मेरे गांव वाले आदमी का है। मैं भी पता कर लेता हूं कि इस नाम के आदमी वहां है या नहीं। वेरी गुड, अब काम आसान हो जाएगा। मेरे लिए वो इतला दिल खुश कुन थी। सोबराज की बातों में आकर इन्हें निहत्ता न समझ लेना। वीरा ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा। सीक्रेट एजेंट कभी निहत्ता नहीं होता, चंद शोबदे हर वक्त उसके साथ होते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे इत्मीनान दिलाया। इस तरह वो कंगाल भी नहीं होंगे। कराची में मुखैर लोगों की कमी नहीं है। उन्होंने मांग तांग कर अपनी जरूरत से ज्यादा रकम बिटोर ली होगी। पराए मुल्क का यही फायदा होता है कि आदमी गुजारे के लिए भीख भी मांग ले तो कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं होता। चालसाजों के हत्थे चढ़ने वाले बाज तारिकीन वतन रोजगार न मिलने की सूरत में इस फार्मूले पर अमल करते हैं और फिर इसी के होकर रह जाते हैं। सुल्तान शाह बोला। वतन वापस लौटते हैं तो अपनी शानदार मुलाजमत की कहानियां सुनाते हैं। तुम इस तजर्बे से कब गुजरे हो? वीरा ने संजीदगी से पूछा। फिक्र न करो, दोनों साथ चलेंगे। मैं अंधा बन जाऊंगा, तुम कोहरी हो, आसानी से कोड़ी बन सकती हो। सुल्तान शाह ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। लानत है तुम पर, कैसी गलीज बातें करते हो। वीरा फुरेरी लेकर बुलबुला उठी। जाओ, मैंने हाथ उठाकर सख्ती से कहा। न्यू खान होटल का नंबर देखो और फोन करो। इन दोनों को भनक नहीं मिलनी चाहिए कि इनके बारे में कोई पूछ कछ हुई है। तुम फिक्र न करो, वहां हैं तो इनका आमलेट बन जाएगा। मैं बाईं आंख दबाकर हंसता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। होटल का नंबर सुल्तान शाह की डायरी में महफूज था। वो चंद सानियों में डायरी लेकर लौट आया। होटल का नंबर मिलते ही उसने चहक चहक कर गाड़ी पश्तों में बातें शुरू कर दी। शायद फोन उसके जानने वाले ही ने उठाया था। इस गुफ्तगू का एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ सका। वीरा गौर से उसकी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा सपाट था। सुल्तान शाह को एहसास था कि 2 अफराद इस गुफ्तगू का नतीजा जानने के लिए बेचैन थे। उसे महज 10 मिनट की कलील सी मुद्दत में अपनी वो बेतकल्लुफाना गुफ्तगू खत्म कर दी, जिसके दौरान में उसके जिंदगी से भरपूर कह के भी कमरे में गूंजते रहे थे। वो दोनों इसी होटल में हैं, लेकिन इस वक्त कहीं गए हुए हैं। उसने रिसीवर रखते ही मुसरत अमेज आवाज में ऐलान किया। वेरी गुड, अब हम पूरी तैयारी के साथ वहां जाएंगे। इसे वो जवाब देकर मैं वीरा की तरफ घूमा तो हैरान रह गया। वो तेज निगाहों से मुसलसल सुल्तान शाह को घूरे जा रही थी। खुन्ने? सुल्तान शाह से निगाहें चार होते ही वो जहरीले लहजे में बोली। तुम हर वक्त बनते रहते हो। अब पता चला कि तुम अंदर से कितने गहरे हो। अपने दोस्त से बातें करते हुए तुम ये बात फरामोश कर बैठे थे कि मैं पश्तो से खूब वाकिफ हूं। मोमन खान से शी के लिए हेरोइन के सारे सौदे मैं ही तय करती थी। वीरा को इल्फाज सुनते सुल्तान शाह का चेहरा तमतमा उठा। होंठों के गोशे कांपने लगे और पेशानी पर तेजी से पसीने की बूंदें उभर आई। वो वीरा से नजरें चुरा रहा था। वो इस कैफियत में बस चंद लम्हों के लिए वहां रुका, फिर सख्त निदामत के आलम में सर झुकाकर तकरीबन दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया। ये क्या बातें कर रहा था उससे? मैंने हैरान होकर वीरा से पूछा। अचानक शर्मिंदा होकर यहां से क्यों भागा है? पश्तो सीख लेते तो ये नाजुक असबाब तुम्हारे इल्म में भी आ जाते। वीरा ने हल्के से तबस्सुम के साथ कहा। अब वो मुझसे आंख नहीं मिलाएगा। यानी तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? मैंने शिकायत की। नहीं, उसने अपने सर को नफी में जुम्बिश देते हुए जवाब दिया। ये मेरी और उसकी बात है। वो वाकई भूल गया था कि मैं पश्तो जानती हूँ। फिर भी कुछ तो पता चले कि मौजू क्या था। मेरे दिल में तजस्सुस जाग उठा। ये दो मर्दों की बातें थीं। दोनों ही कड़क पठान हैं और तजर्रुद के अजाब में मुब्तला हैं। इसका दोस्त शायद रंगीन मिजाज है। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इनके दरमियान कैसी खुली खुली बातें हो रही होंगी। शर्म की बात है। मैंने उसे लताड़ा। तुमको इब्तदा ही में पश्तो से उसे टोक देना चाहिए था ताकि वो वहीं मोहतात हो जाता। मैं क्यों टोकती? उसने अपनी आंखें मटकाई। मुझे उसकी जुबान से वो बातें सुनकर जहां हैरत हो रही थी वहां मजा भी आ रहा था। ये घर में हर वक्त बना रहता है, अंदर से इतना सीधा नहीं था। अब अपनी जुबान बंद रखो वरना वो कई दिनों तक मेरे सामने भी नहीं आएगा। मैंने नीची आवाज में सख्ती से कहा। खाए? वो आंख मार कर बोली, जैसे वो खान ज्यादा नहीं कोई लचकीली दोशीजा हो। तुमको कैसा जोश आ रहा है इसकी हमायत में? कभी मेरे बारे में भी इतनी हमदर्दी से सोच लिया करो। अच्छा उठो और अब अपने कमरे में जाओ। इसे ना छेड़ना, मैंने खफगी से कहा। मुझे उसके साथ बैठकर होटल का प्रोग्राम तय करना है। तुम राह वालों से निमट लो, फिर देखना कि मैं इसकी जिंदगी कैसे अजीरन करती हूँ। वो उठते हुए एक अदा से बोली। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या बक रहा था। हाँ, ये कोई खास बात नहीं है। सारी दुनिया के
بے تکلف مرد آپس میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، تم نے اس کے ساتھ جو حرکت کی ہے وہ تمہیں ذرا بھی زیب نہیں دیتی۔ وہ میری طرف ہاتھ لہرا کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ میں نے ابرار کے ذریعے سلطان شاہ کو بلانے کا ارادہ کیا، مگر پھر ملتوی کر دیا۔ اسے خاص طور پر بلانے سے بہتر تھا کہ کھانے کی میز پر سب کے یکجا ہونے کا انتظار کر لیا جائے۔ معمول کے مطابق جمع ہونے کی صورت میں سلطان شاہ کو زیادہ ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جمود غیر محسوس طریقے پر ختم ہو سکتا تھا۔ ویسے تو صدر شہر کا ایک مشہور اور قدیم علاقہ ہے جس کا ہر حصہ صدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن تھوڑے سے مشاہدے کے بعد اسے آسانی سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سر فہرست زیب النساء اسٹریٹ اور اس سے ملحقہ گلیوں کے نام رہے گا، جہاں لدی پھندی دکانوں میں قدم رکھتے ہوئے عام خریدار گھبراتا ہے۔ ان دکانوں کے بارے میں تاثر عام ہے کہ ان مہنگی دکانوں میں خریداری صرف امراء کے بس کی بات ہے۔ عام آدمی قمیض کی خریداری کا ارادہ کر کے ایسی کسی دکان میں چلا جائے تو ان داموں میں ایک بنیان خرید کر باہر آ جائے گا۔ بہری بازار، فریر روڈ، زینب مارکیٹ وغیرہ عوامی خریداری کے علاقے ہیں جہاں ہر شخص بے خوف و خطر کسی بھی دکان میں گھس کر آزادی سے مول تول کر سکتا ہے۔ سودا نہ بنے تو کسی خریداری کے بغیر باہر آنے میں بھی سبکی نہیں ہوتی۔ تیسرا علاقہ ایمپریس مارکیٹ اور اس کے سامنے والی سڑکوں پر مشتمل ہے۔ یہ صدر کا سب سے سستا علاقہ ہے جہاں شہر کے مضافات سے آنے جانے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ نیو خان ہوٹل ایسی ہی ایک سڑک پر قدرے آگے جا کر واقع تھا۔ اس کے محلے وقوع سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ شہر کے قلب صدر میں واقع ہونے کے باوجود نیو خان ہوٹل بہت سستا ہوگا۔ گھر چھوڑنے سے پہلے ہم نے دونوں ایجنٹوں کو زیر کرنے کے بارے میں دل کھول کر بحث کی تھی۔ اس دوران میں صحیح اندازے قائم کرنے کے لیے سلطان شاہ کو فون پر ایک بار پھر اپنے دوست سے رجوع کرنا پڑا تھا۔ اس بار وہ گفتگو میں بہت محتاط رہا تھا۔ حسن اور ذکی کے ناموں سے ٹھہرے ہوئے راہ والوں پر ہاتھ ڈالنے کے 2 ہی طریقے تھے، انہیں نیو خان ہوٹل سے طاقت کے زور پر اٹھا لیا جاتا یا پھر بہلا پھسلا کر وہاں سے نکال لیا جاتا۔ ہوٹل والے کو سلطان شاہ نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ دونوں آدمی مشتبہ اور قانون شکن تھے جن کو پولیس کی بجائے ایک ایجنسی اس کے تعاون سے اٹھانا چاہتی تھی۔ ہوٹل والے کی رائے تھی کہ وہ دونوں بہت صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ ہر وقت بھرے رہنے والے ہوٹل میں ان پر زبردستی ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ اگر فائرنگ وغیرہ کی نوبت آ جاتی تو وہاں خاصا جانی نقصان ہو سکتا تھا جو ہوٹل کی ساکھ کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا۔ اس مشورے کے بعد ایک راہ باقی رہ جاتی تھی کہ انہیں کسی طرح دھوکہ دے کر پھانسنے کی کوشش کی جائے۔ میرے ذہن میں تیسری اور آسان ترین تجویز نے سر ابھارا تھا۔ اگر ہوٹل کا عملہ ان دونوں کو چائے پانی یا کسی اور مشروب میں کوئی خواب آور دوا ملا کر دے دیتا تو سارے مرحلے ہماری توقع سے زیادہ آسانی سے نمٹ سکتے تھے، لیکن ہوٹل کی ساکھ کا ذکر سننے کے بعد میں نے اس تجویز کو اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کیا۔ ہوٹل والا اسے ہرگز قبول نہ کرتا۔ وہ کراچی کا بہت پرانا ہوٹل تھا اور خوب چلتا تھا۔ ہوٹل کا مالک سلطان شاہ سے دوستی کی خاطر اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو تباہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ان دونوں کو خواب آور دوا دے کر بے ہوش کیا جاتا یا انہیں پکڑنے کے لیے وہاں ہنگامہ آرائی کی جاتی۔ دونوں صورتیں ہوٹل والے کے مفاد میں نہیں تھی۔ اس کی یہی مہربانی کافی تھی کہ اس نے ہمیں ان کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کر دی تھی۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ان دونوں کو دھوکے سے گھیرنا سب سے بہتر تھا۔ ہمارا طریقہ ناکام رہتا تب بھی ہم انہیں اتنے قریب سے دیکھ لیتے کہ اگلی بار انہیں دور سے پہچان لیا جاتا، بعد میں پیچھا کر کے انہیں گھیرنے کی کوشش کی جاتی۔ میری گاڑی اسٹیشن 4 کے دھماکے میں تباہ ہو چکی تھی۔ اول خان کی ذاتی گاڑی میرے استعمال میں تھی۔ میں نے اسے ایمپریس مارکیٹ کی بغلی سڑک پر پارک کر دیا تھا۔ راہ کے 2 خراٹ ایجنٹوں کو پکڑنے کے لیے شروع کی جانے والی وہ مہم مجھے عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے بارے میں صوبرائے کے مخبری نے اس کام کو بظاہر بہت آسان بنا دیا تھا۔ رہی صحیح کسر سلطان شاہ کے دوست نے پوری کر دی تھی۔ اس کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ جب تک وہ دونوں ہاتھ نہ آ جاتے اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ کامیابی کی صورت میں قیدیوں کو کہاں لے جاؤں گا، لیکن وہ پہلو میری نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ اسٹیشن 4 کا تکنیکی تعطل بدستور جاری تھا۔ ادھر کا رخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا ٹھکانہ صدف مینشن تھا۔ راہ کے ایجنٹوں کے لیے وہی سب سے بہتر منزل تھی۔ مجھے توقع تھی کہ جلال کی کراچی آمد کے بعد مجھے صدف مینشن میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں آسانی کے ساتھ باز پرس کے سارے مراحل میں شریک رہ سکوں گا۔ ہم نیو خان ہوٹل پہنچے تو وہاں بیرونی ہال میں پڑی ہوئی ساری میزیں اور کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ فضا لوگوں کی ملی جلی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ ہم دونوں کرسیوں کے درمیان اپنا راستہ بناتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھے تو وہاں کیش پر بیٹھے ہوئے سرخ و سفید شخص نے رسمی انداز میں ہمارا استقبال کیا۔
پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس نے سلطان شاہ کے لیے کسی خاص گرمجوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ دونوں اندر ہیں۔ اس نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے رقم وصول کرنے کے بعد دھیرے سے کہا،